تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 178. پچھلے لیکچر میں اس پر ہماری بات ہو رہی تھی اور ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. ہم نے پہلے بھی اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس کے اوپر ہمارے دل اور ہماری سوچ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو من و ان ہم نے اوبے کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو انصاف یہ ہے کہ اگر آزاد کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں دوسری پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بدلے میں اس کا بدلہ کسی غلام سے لے لیا جائے. تو ان کا بھی ادھر سے بھی ایک آزاد کا ہی قتل ہوگا. اگر ایک غلام کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں کسی عورت کا یا کسی مجبور کا ایسے نہیں ہوگا. اسی طرح سے کسی غلام کا ہی قتل ہوگا. عورت کے بدلے میں عورت، اگر کسی نے ایک خاندان کی عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے خاندان کے بھی عورت کو قربانی دینا ہوگی. عورت سے ہی بدلہ لیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول انصاف کا اس لیے بتایا ہے کہ اس جرم کا خاتمہ ہو. یہ وہ اسلامی قوانین ہے کہ اگر ان پہ امپلیمنٹ ہو تو یقیناً دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو. لوگوں کو یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے ظلم کیا تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ظلم ہوگا. اور یہ خدا کا قانون ہے اور یہ خدا کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اسی میں ہی انسانیت کی بہتری ہے اور یقیناً یہی سچ ہے. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہاں، البتہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ریلیکسیشن کی ایک صورت دی ہے کہ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، یعنی اگر کہیں آپ کی نرمی کے سب مسلمان بھائی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہمارا انسانیت کا تعلق تو ہے، اور اگر کسی طرح سے کسی کے دل میں نرم گوشہ ہے اور اگر کچھ معافی دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے. تو اس کو پھر بہتر راستے کو فالو کرنا چاہیے، یعنی انصاف سے قریب تر ہو اور بہتری کا ہو. اس میں کوئی میں یا ذاتی غرض نہ ہو، کسی طرح کی کوئی جو ہے مالی لالچ نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. اس صورت میں دوسرے کو دیت ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ خون بہا دینا چاہیے. بلڈ منی دوسرے کو ادا کرنی چاہیے جس کے قوانین بنے ہوئے ہیں. اور ان سب میں تقوی اور پرہیزگاری کو سامنے رکھنا چاہیے، جس کے لیے یہاں ورڈ یوز کیا ہے کہ بھلائی کا راستے کا اتباع کرنا چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے. یعنی اگر کہیں قصاص نہیں ہوتا، قتل کا بدلہ قتل ہی نہیں ہوتا، تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ دیت یا بلڈ منی ادا کر کے اس معاملے کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قاتل کی سزا میں کمی کی گئی ہے اور یہ ایک رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. اور جو شخص ان دونوں اصولوں کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کر رہا ہے تو وہ ظلم کی ایک انتہا کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا. آیت نمبر 179. عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ اے عقل والو، یعنی کہ وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو اس فیلڈ کا تجربہ رکھتے ہیں، جو جرائم کی دنیا کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کرائم ریٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے انصاف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی دیت بھی سیکنڈری لیول پہ آتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو قتل کر رہا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، اس کا بدلہ اس سے لیا جائے اور اس کو بھی سزا ملے اور اس کا بھی قتل ہو. تو قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی، یعنی یہی وہ چیز ہے جو اس جرم کو، اس ظلم کو روک سکتی ہے اور معاشرے کو پرامن بنا سکتی ہے. جب تک ظالم کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس کو پوری سزا ملے گی تو ظلم بڑھتا جائے گا. آیت نمبر 180.
تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے۔ اگین دیکھیں کہ اس کے بعد وراثتی قوانین مرتب ہو گئے، ان کے مرتب ہونے سے پہلے یہ وصیت کا قانون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے وراثتی قوانین کو، اور اس سے پہلے وصیت کو فرض کیا گیا کہ جب کوئی مرنے لگے تو وہ، اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے مال چھوڑ رہا ہے اور اس کے والدین زندہ ہو، تو وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے لازمی طور پر ان کے لیے حصہ چھوڑے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے، یعنی جو لوگ اللہ تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے کہ ان کے مالوں میں ان کے والدین کا اور ان کے عزیز و قریبی لوگوں کا حق ہے، اور ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ دیکھیے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی آزمائش مال سے ہوگی۔ تو اب لوگ جو ہے نا ان چکروں میں احکامات کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوانین کو چھپاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے، انہیں بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں جگہ جگہ یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کی کبھی کوئی خاص طور پر خواتین، اور جہاں زیادہ بھائی ہیں وہ ایک دوسرے سے اس چیز کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملا، ان کا حق نہیں ملا، اور جو خدا نے قوانین بنائے ہیں ان کو ہیر پھیر کرنے میں، اپنی پاور کو یوز کرنے میں، دوسروں کو حق سے محروم کرنے میں ہر کوئی، زیادہ تر لوگ لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جو شخص حق کو سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ کہ جو جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے لیکن وہ اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کو بدل کر بیان کرتا ہے، تو یقیناً اس کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیں اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ خود کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں باتوں کا سننے والا نہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ میں علم رکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے، اس لیے وہ ایسے گناہوں کا پورا حساب لے گا۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے۔ آیت نمبر 182 میں اس وقت پڑھ رہی ہوں۔ اور جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ وصیت کرنے والے کی کوئی اس میں جانبداری ہے، وہ صحیح نہیں کر رہا ہے، یا اس نے انصاف نہیں کیا، یا پھر اس نے جو ہے کرنے کسی چیز کا اس کے اوپر پریشر ہے اور اس نے صحیح نہیں کیا، وصیت ناانصافی پہ مبنی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان دو لوگوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کی اصلاح کروا دے۔ اور اسی بنیاد پر کوئی ایسی وصیت اگر کوئی ناانصافی پر مبنی ہو تو اس کو بعد میں انصاف کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہماری آیت اس وقت 182 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔